بغيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. حضرات گرامی، علماء کرام، حفاظ اعظام اور طلباء عزیز، یہ محفلیں عام محفلیں نہیں ہیں. یہ نشست، اس کی سند اور اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے. نسبتوں کی دنیا میں بہت بڑی عظمت ہے. جتنی نسبت بلند ہوتی ہے اتنا ہی وہ شخص بلند ہو جاتا ہے. شخص کوئی چیز نہیں ہے، انسان کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے اور کسی سے اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے تو یہ نسبت انسان کو بلند کر دیتی ہے اور فرش نشین کو عرش نشین بنا دیتی ہے، زمین سے آسمان تک اس کو پہنچا دیتی ہے. اگر آپ سمجھیں تو آپ کا بیٹھنا زمین کے اوپر ہے یا چٹائی کے اوپر ہے یا چادر کے اوپر ہے یا دری کے اوپر ہے. لیکن اگر اس کو آپ اعتبار دیں اور قرآن کی نظر سے اس کو آپ دیکھیں، اپنے بیٹھنے کو اللہ کے رسول کے بیان کے اعتبار سے اپنے بیٹھنے کو آپ دیکھیں تو آپ ملائکہ کے آغوش، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ملائکہ کے آغوش میں ہیں. فرشتے آپ کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے. لیجیے ابھی آپ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن نسبت نے یہ کر دیا کہ ملائکہ کے آغوش میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. دل و دماغ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمتیں اتر رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اتر رہی ہے. نسبت بدل جانے سے یہ ہو گیا. نسبت بدل جانے سے یہ ہوا وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. ہم بیٹھے یہاں ہیں لیکن ہمارا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محفل میں ہو رہا ہے. کیا دنیا میں ایسی کوئی نشست ہوتی ہے؟ بہت بڑی بڑی نشستیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی نشستیں ہوتی ہیں اور محفلیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی ہوتی ہیں، سیاسی ہوتی ہیں، سماجی ہوتی ہیں. لیکن ان نشستوں کو اور ان محفلوں کو کیا یہ تقدس حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بزرگی حاصل ہے؟ کیا یہ عظمت حاصل ہے کہ لوگ بیٹھیں اور فرشتے ان کے اوپر سایہ فکن ہو؟ لوگ بیٹھیں، اللہ کی رحمت کا نزول ان کے اوپر ہونے لگے. لوگ بیٹھیں اور اللہ کے عنایات کی بارش ان کے اوپر ہونے لگے. لوگ مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف جھوپڑیوں سے آئے ہوئے ہیں. اپنی ان کی چاہے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے ان کی حیثیت یہ کر دی کہ فرش نشین ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوپڑیوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مجلس میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس میں رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک موقع کے پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے. فتنوں کے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق و باطل میں تمیز نہ کر سکے. کیا بولیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کریں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اتنی رائیں اور اتنی باتیں عوام میں پھیل جائیں، اتنی چینی گوئیاں عوام میں ہونے لگیں، اتنی زبانیں کھل جائیں کسی مسئلے کے اوپر کہ عام آدمی کو، خاص آدمی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے اور بہت جلدی فتنوں کا زمانہ آئے گا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، فتنوں کا جو زمانہ ہوگا اس میں ہم کس کی پناہ اختیار کریں؟
کس چیز کو ہم تھام لیں کہ فتنوں سے بچے رہیں، اپنے ایمان کو بچائے رکھیں، اپنے اسلام کو بچائے رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کی کتاب فی نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں آئی تھی وہ بھی انسان ہی تھے۔ جو اچھائی برائی آج ہے یہی اچھائی برائی پچھلے قوموں میں تھی، نام بدل گئے ہیں، اچھائیاں وہی ہیں اور برائیاں وہی ہیں، عنوان بدل گئے ہیں اور ان کے لیبل جو ہے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ جو علاج پہلی قوموں کا تھا اور پہلی قوموں میں جو انبیاء اور رسول بھیجے گئے تھے، جو علاج وہ لے کر کے آئے تھے وہی علاج آج کام دے گا، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انسانیت کی تاریخ جو ہے حق اور باطل کی کشمکش کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کا ان کے قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ حق اور باطل کی کشمکش کا معاملہ ہوا، اس کے سوا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے جو کتاب ہے اس میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات میں اور اس آئینے میں تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو، جو نتیجہ ان کا ہوا وہی نتیجہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ حق مان لینے والوں کا جو نتیجہ ہوا وہ آج بھی حق مان لینے والوں کا نتیجہ ہوگا، اور جنہوں نے حق کی سزا کو قبول نہیں کیا ان کا جو نتیجہ ہوا اگرچہ وہ طاقتور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، حضرت نوح کی حیثیت ان کی قوم کے مقابلے میں اور ان کے سرداروں کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء اور ان کے ماننے والے متقین ہوتے تھے اور بہت پست درجے کے ہوتے تھے، فقراء ہوتے تھے، کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے، جھونپڑیوں سے اٹھ کر کے آتے تھے، اور ان کے بیچ جب کشمکش ہوتی تھی تو مولوی نہیں لکھتا، انسان یہی لکھتا، عقل یہی کہتی کہ طاقت غالب آئے گی، لیکن انجام سب لوگوں کے سامنے ہے کہ جب ان کے درمیان میں کشمکش ہوئی تو حق غالب آیا۔ جو فقراء و کمزور قسم کے لوگ تھے وہ غالب آئے، انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح دی اور ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو فتح نہیں ہوئی، ان کو شکست ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَزْلُ وَهُوَ الْجِدُّ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ بہت بڑا جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب الہی ہے، یہ بہت سنجیدگی سے پڑھنے اور سمجھنے اور لینے کی چیز ہے، سرسری طور پہ اس کو پڑھ کر کے گزر جانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی یہ تخلیق نہیں ہے، اس کا حرف اس کی آیت آیت، اس کا ایک ایک حکم، یہ سکہ ہر زمانے میں چلے گا۔ قرآن کے اخلاق کا سکہ، قرآن کی تعلیمات کا سکہ، قرآن کے قانون کا سکہ، قرآن کے آداب کا سکہ، قرآن نے جو کچھ بتایا اس کا سکہ 1400 سال پہلے چلا تھا، 1400 سال بعد چلے گا، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک کی جو سکہ چلے گا وہ قرآن ہی کا سکہ چلے گا۔ جو بات قرآن نے بتائی ہے عقیدے کے بارے میں وہ آج بھی ویسے ہے جیسے کل وہ تھی، جو بات قرآن نے بتائی ہے عبادات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں جو بات بتا دی گئی ہے وہ جیسے کل تھی ویسے ہی آج بھی ہے، جو حقوق کے بارے میں بات بتا دی گئی جیسے کل تھی ویسے آج بھی ہے، معاملات کے بارے میں جو بات بتا دی گئی جیسے کل تھی ویسے آج بھی ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے؟ کون انکار کر سکتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے؟ کون انکار کر سکتا ہے کہ عہد اور وعدوں کی پابندی ہونی چاہیے، وعدہ شکنی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وعدہ شکنی اور عہد کی پابندی دیکھنے میں چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن قوموں کے درمیان میں ان کا وزن بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ اِذَا أُصِيبَ الْقَوْمُ فِي أَخْلَاقِهِمْ بَاقٍ عَلَيْهِ مَا تَمَمَّ عَبِيلًا،
قوم کے پاس وسائل چاہے جتنے زیادہ ہوں، دولت چاہے جتنی ان کے پاس ہو جائے، کچھ بھی ان کے پاس ہو جائے، لیکن اگر ان کے اخلاق میں خرابی ہے تو ان کے اوپر فاتحہ پڑھ دیجئے، وہ زندہ نہیں رہیں گے، ان کی عمر زندہ نہیں ہے، وہ بہت مختصر دن کے لیے ہیں۔ تو قرآن نے اخلاق کا جو سبق پڑھایا ہم کو، قرآن نے معاملات کا جو ہم کو سبق پڑھایا، قرآن نے عقیدے کا جو ہم کو سبق پڑھایا، وہ سبق جیسے کل تازہ تھا ویسے آج بھی تازہ ہے۔ پوچھا جائے گا کہ آپ سے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ زبان کھولیں اور بتائیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، جن کو تم کہتے ہو وہ ہے کچھ نہیں، صرف ان کے نام ہیں۔ یہ فرضی نام کس دنیا میں چلتے ہیں؟ کاغذ کی ناؤ کبھی نہیں چلی، فرضی ناموں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے۔ جو حقیقت ہے وہی کام کرتی ہے۔ کاغذ کا شیر اور جنگل کے شیر، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خدا ایک ہے، ایک ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جو معبودات کہے جاتے ہیں وہ معبودان باطل ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا اس حقیقت کو۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ سنجیدہ چیز ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو مان کر کے چلو، اس کو زبان سے کہو، پوچھا جائے تو اس کا صحیح جواب دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ایک پرستار کے سوا کوئی پرستار نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں اس چیز کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، اس سچائی کو لوگوں کے سامنے برملا کہہ دیجئے اور اس کا نمبر پیٹ دیجئے کہ اللہ کی ایک ہستی کے سوا اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہ کس سندرب میں ہو رہا ہے، یہ کس پس منظر میں ہو رہا ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے مکہ کے اندر جب دعوت دینی شروع کیا اور اللہ کی ذات کا تعارف کرانا شروع کیا تو قریش کے لوگوں نے سنا، اور سن کر کے زیادہ اس کے اوپر جو ہے تنقید نہیں کی اور زیادہ اس کے اوپر اس کا انتقام ظاہر نہیں کیا۔ لیکن جیسے جیسے آپ کی دعوت کو دھار لگتی گئی، وہ دھار کیا تھی؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اگلا قدم کیا تھا کہ کوئی نفع پہنچانے والا اور کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات نفع پہنچانے والی ہے، اللہ کی ذات نقصان پہنچانے والی ہے۔ تیسرا قدم کیا تھا؟ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ پتھر ہے، پتھر، ان کے اندر روح نہیں آ سکتی، ان کے اندر طاقت نہیں آ سکتی، ان کے اندر زندگی نہیں آ سکتی، پتھروں میں کوئی زندگی نہیں گھوم سکتا۔ کیوں اپنی عمر ضائع کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو؟ کیوں اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہو؟ ان پتھروں کو پتھر سمجھو، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ جب دھار یہاں تک لگی اب دل گرانے لگا سماج۔ قریش کا جو سماج تھا ان کا سماج اور ان کی طاقت انہی کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، وہ بگڑانے لگے اور پوچھنے لگے اور آپ کے لوگوں کو ستانے لگے اور آپ کے لوگوں کو پریشان کرنے لگے۔ اور مجھے قرآن کریم کی آیات یہ بات کی کہ نازل ہوتی جا رہی ہے اور ان آیات میں روزانہ شدت پیدا ہو رہی ہے۔ وہ شدت کاہے کی ہے کہ معبودان باطل کو باطل کہو، ان کو خدا نہ کہو، ان کو پتھر کہو، ان کو کہو کہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس یقین کو تسلیم کر لو اور ساری دنیا کے سامنے اس یقین کا اعلان کر دو جلسہ کی۔ قرآن کریم کا اللہ کا رسول نے فرمایا یہ کتاب جو ہے جد ہے، سنجیدگی کی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو خدائی فیصلے جس کے اندر اتارے گئے ہیں۔ یہ خدائی فیصلے عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، عبادات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ جو عبادات اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دی وہ عبادات کیا ہیں؟ پسند نماز، مسجد میں کھڑے جانا اور کھڑے ہو جانا اور رکوع سجدہ کرنا، یہ نہیں۔ مالک الملک کے دربار میں حاضری، مالک الملک کے دربار میں حاضری ہے۔ 5 مرتبہ مالک الملک کی طرف سے بلایا جا رہا ہے کہ ہمارے دربار میں آؤ، ہمارے حضور میں آؤ، ہم کو سلامی پیش کرو آ کر کے اور ہمارے سامنے ڈنڈوت بجا لاؤ، ہمارے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو، ہمارے سامنے ادب کے ساتھ رکوع کرو۔ اب جب رکوع میں جھک جاؤ تو جھکنے کے بعد اس بات کا اقرار کرو سبحان
سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. بندگی کی حس کو اور بندگی کے احساس کو اگر ابھی تسلیم نہیں ہوئی ہے تو اپنی پیشانی کو ہمارے قدموں میں رکھ دو اور قدموں میں پیشانی رکھنے کے بعد اقرار کرو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تم اپنے آپ کو ہمارے حضور میں لا کر کے بچھا دو تاکہ تمہارے دل کے اندر اور کوئی چیز بڑائی کی نہ رہ جائے. نماز اللہ سے ملانے والی چیز ہے. قرآن نے جس نماز کا تذکرہ کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز ادا نہیں کرو، نماز اس طریقے سے پڑھو کہ سماج میں ہلچل پیدا ہو جائے. جب کوئی بڑی چیز آتی ہے سماج میں تو ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اذانیں ہوں تو مسجدیں بھر جائیں، لوگ اپنے اپنے کاروبار و تجارت کو چھوڑ کر کے رواں گواں ہو جائیں اور چلنے لگے کہ کوئی زندہ ہستی ان کو بلا رہی ہے، کوئی زندہ حاکم نے کسی زندہ حاکم نے ان کی طلبی فرمائی ہے، ان کو طلب کر رہا ہے، ان کو بلا رہا ہے. اس طریقے سے وہ رواں گواں مسجد تک چلنے والے ہو جائیں. قرآن کریم نے اس حقیقت کا انکشاف کیا، اس حقیقت کا اعلان کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نمازوں کو قائم کرو کہ وہ نماز پورے سماج میں دکھلائی دینے لگے. تمہارا ایمان تمہاری پیشانی سے دکھلائی دے، تمہاری زبان سے دکھلائی دے، خدا کی بڑائی تمہارے اعمال سے دکھلائی دے، تمہارے اخلاق سے دکھلائی دے، تمہاری زبان سے دکھلائی دے، تمہارے رہن سہن سے دکھلائی دے، تمہارے وعدوں سے دکھلائی دے، تمہارے عہد و معاہدے سے دکھلائی دے. تمہاری بات بات سے اللہ کی بڑائی ٹپک رہی ہو. تم اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے مبلغ بن جاؤ. تم اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے مسلمان بن جاؤ. تم اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اس بات کی اقرار کرنے والے بن جاؤ اور اعلان کرنے والے بن جاؤ کہ ایک خدا ہے اور اس کا حکم ساری زندگی کے اوپر لاگو ہے اور ہر انسان کے اوپر اس کا لاگو ہے. اور سب سے پہلے ہم اس خدا کی پرستش کرنے والے ہیں اور اس کے حکم کا اپنی زندگی کے اوپر ہم لاگو کرنے والے ہیں. ہماری نظریں بتائیں گی کہ خدا ہے، ہماری زبان بتائے گی خدا ہے، ہمارے کان بتائیں گے خدا ہے. تو ہم غیبت نہیں سنیں گے تو ہمارے کان اعلان کر رہے ہوں گے. جب ہم محرمات کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے تو ہماری نظر اقرار کر رہی ہوگی. جو اپنی زبان سے کوئی بات نہیں غلط نہیں کہیں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کی ہم پردہ داری نہیں کریں گے، کسی کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے. ہماری زبان اعلان کر رہی کہ خدا موجود ہے اور اس ہستی کی کی بڑائی کا اقرار ہے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْجِدُّ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. قرآن کریم کوئی سرسری پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ایک ایک حکم کے اوپر ٹھہریے اور سوچئے اور اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے. ایک ایک آیت کے اوپر اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے آئینے میں میرا چہرہ کیسا دکھ رہا ہے، صاف دکھ رہا ہے یا گرد ہے یا غبار ہے. اگر گرد غبار ہے تو اسی جگہ کے اوپر صاف کیجئے، عہد کر کے اٹھیے اس آیت کے حکم کو میں اب مانوں گا، اس کو فالو کروں گا. اور یہ سمجھ کر کے اٹھیے یہ آیت حضور کے پر نازل ہوئی تھی 1400 سال پہلے اور آج میرے قلب کے اوپر اس آیت کا نزول ہو رہا ہے. میرا رب اس آیت کے ذریعے سے مجھ سے مخاطب ہے. کیا میں بندہ ہو کر کے اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے رب کے حکم کو سنجیدگی کے ساتھ سنوں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کروں؟ بات طویل ہو رہی ہے، وقت کم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. مولانا عبدالحفیظ صاحب مرحوم کو، اور ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ درد کا یہاں پہ قیام ہو. جب انہوں نے بلایا کہنے لگے کہ ہم درد کا قیام چاہتے ہیں، مدرسے کا قیام چاہتے ہیں، تو ایسا کوئی نام آپ تجویز کر دیجیے کہ میرے نام کا بھی اس میں کچھ عنصر نکل آئے. تو اتفاق سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا ہم نے تو مدرسے کا نام تحفیظ القرآن ہو جائے. تو اس میں آپ کے نام کا عنصر بھی ہو گیا اور حفظ قرآن کے سلسلے میں یہ نام یہ عنوان جو ہے مبارک ہے اور اچھا و بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیا اور اس کے ضمن اس کے نتیجے میں آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، حفاظ تیار ہیں. اور اب قرآن ہے تو پورے علاقے کی حکومت کی کوئی ندی پار کا علاقہ اور گھر کا علاقہ اور اکبرپور کا علاقہ، اس کے اطراف کا علاقہ، نہ جانے کتنے حفاظ تیار کر دیے، نہ جانے کتنے علماء تیار کر دیے اور ان کا فیض ان کا فضل بڑھتا رہے گا انشاءاللہ اور ان کو اس کا ثواب اس کا اجر عظیم پہنچتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بچے بلائیے.